چنانچہ آپ غور فرمائیں السلام علیکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا محبت اور الفت کا باعث ہے۔ دعا ہے السلام علیکم، تو ان پر ہمیشہ سلام دیں۔ آپ غور فرمائیں کتنی جامع دعا ہے۔ تمہاری جان کی سلامتی، تمہارے مال کی سلامتی، تمہاری اولاد کی سلامتی، تمہاری عزت کی سلامتی، تمہارے کاروبار کی سلامتی۔ اتنا جامع جملہ دین اسلام نے قائم کی کہ ہر مسلمان ملاقات کے وقت جب بھی ملاقات ہو ایک دفعہ السلام علیکم کہا، پھر جدا ہوئی، درمیان میں کوئی دیوار، کوئی آڑ، کوئی چیز آ گئی، پھر جب ملاقات ہو تو پھر السلام علیکم۔ آپ غور کریں دوسرے بتائیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، اور اسی طریقے سے صبح بخیر، شب بخیر، صبح اچھی ہو، شام اچھی ہو، ایک وقت کی دعا ہے۔ لیکن شریعت نے جو السلام علیکم رواج دینے کا حکم دیا ہے، ہر وقت کی سلامتی، مسلمان جب بھی ملے دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرے، ہمیشہ کی سلامتی کی دعا کرے اور اس کو عبادت کرا۔ حضور اقدس آغاز سے حدیث شریف میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام فرمایا جاؤ جا کر فرشتوں کو السلام علیکم کہو، جو وہ جواب دیں وہی تمہاری اور تمہاری اولاد کا جواب۔ آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا یہی آپ کی اور آپ کی اولاد کا جواب۔ فرمایا جو السلام علیکم کہتے پہل کرتے ہیں سلام علیکم کہتے 10 نیکیوں سے کم از کم ہے، اور فرمایا بعدیوں میں سلام بری من الکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تکبر کا علاج سلام میں پہل کرنا، یہ کوئی تکبر کا علاج ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماشی للقائد والراکب للماشی والصغیر علی الکبیر والقلیل علی الکثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب للماشی، سواری پر آنے والا پیدل کو سلام کرے۔ ویسے تو جو پیر کرے اس کے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن آپ نے آداب کو یہ فرمایا جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اس لیے کہ جو سواری پر سوار ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی برائی آتی ہے کہ میں تو سواری پر ہوں اور یہ دیکھو پیدل جا رہا ہے۔ شریعت نے حکم کیا تم سلام کرنے میں پہلے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر بڑا پہل کر دے اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ چھوٹی نماز بڑی نماز کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کو اتنی پہل کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے کوئی سلام نہیں کر سکتا۔ آپ السلام علیکم کہنے آپ گھر میں تشریف لاتے رات کو عشاء کے بعد تو اتنی آواز سے آپ سلام کرتے کہ جاگنے والے سن لیتے اور سونے والوں کی نیند ہمیں خلل نہیں آتی۔ مجمع میں آپ تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مجمع ہوتا، آغاز میں، پھر درمیان میں، پھر آخر میں، جہاں آپ نے بیٹھنا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کے پھیلانے کا حکم دیا۔ آج تو السلام علیکم جو خالصتاً ایک اسلامی شاعر میں سے محبت اور الفت کا ذریعہ ہے، ایک خیر خواہی ہے، ہر وقت کی دعا ہے، ہم نے اس کو اغراض کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ جس سے غرض ہوتی ہے کوئی مطلب وابستہ ہوتا ہے، ایک فرمان دور سے سلام راجا جی سلام علیکم، خان جی سلام علیکم، سلام، اور پھر بیٹھے کرتے ہیں یار اس کا کام ہے نا کام آتا سلام کرنا پڑتا ہے۔ خالصتاً اس کو اغراض، جس سے مطلب نہیں ہے، پاس سے گزر جاتا ہے اس کو سلام